سون أزیُک کلاس چھُ مرکب اضافی میں صفت کا استعمال. یہ ضمیر استعمال کران اس مرکب اضافی اندر مثال کے طور پر اچھے ونا اس کا گھر، اس کا گھر اتن ونان اس گھر چھُ یہ چھُ مضاف جائے تو اس چھُ ضمیر یہ چھُ مضاف الی جائے. تو اس خاطر یُس اَسہِ لفظ چھُ پانس نش چھُ ہُہ گرس چھُ ونان أسۍ بیت ہلکہٕ اعراب کٔرِتھ بیتُ سۭتۍ لگٮ۪س ہا تہٕ یہِ بنیو بیتُہُ. یہ قاعدٕ چھُ تۄہہِ پتہ. یِتھے پٲٹھۍ چھُ بیاکھ اکھ اللہ کا رسول، اللہ کا رسول اتھ بنہِ رسول اللہ. وۄنۍ اگر أسۍ یژھان چھِ اتھ مرکبس منٛز یُس یہِ اللہ کا رسول مرکب چھُ اتھ منٛز یژھان چھِ صفت استعمال کرٕنۍ. صفت صفت ہیٚکہِ یا ہیٚکہِ ٲسِتھ سُہ مضافُک مضاف الیہُک نتہٕ ہیٚکہِ صفت ٲسِتھ مضافُک تہِ. صفت اس کا بھی ہو سکتا ہے اور اس کا بھی ہو سکتا ہے. تو دونوں جملے ہم دیکھتے ہیں کس طرح بنائیں گے. ایگزامپل اکھ کرو تۄہہِ بہٕ دِمہٕ پیش. اللہ کا باعزت رسول. اگر ات گۄڈنِکِس سینٹینس پر تُہۍ غور کٔرِو اللہ کا باعزت رسول، اگر میں یہ باعزت مٹاؤ آپ کو وہی اپنا سمپل مضاف اور مضاف الیہ ملے گا اللہ کا رسول. لیکن اب میں اس میں ایک صفت ایڈ کر رہا ہوں باعزت. یہ میں صفت ایڈ کر رہا ہوں اور سینٹینس آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ باعزت جو صفت ہے یہ صفت رسول کی ہے. اللہ کا باعزت رسول یہ صفت رسول کی ہے. تو یہ آپ نے سمجھ لیا. سینٹینس نمبر سیکنڈ باعزت اللہ کا رسول، یہ آپ کا دوسرا سینٹینس ہے. پہلے سینٹینس میں آپ دیکھ لیجئے باعزت چھو صفت رسول سنز. اب دوسرا سینٹینس جو آپ کے پاس ہے وہ ہے باعزت اللہ کا ہے، باعزت اللہ کا رسول. اب یہ باعزت جو ہے وہ اللہ کی صفت ہے، رسول کی نہیں ہے. یہ تو دوسرا آپ کے پاس ہے. اب تیسرا میں آپ کے پاس سینٹینس رکھ رہا ہوں باعزت اللہ کا باعزت رسول. اب دیکھ لیجیے آپ پہلے سینٹینس میں باعزت صفت ہے رسول کی یعنی مضاف کی. دوسرے میں صفت باعزت ہے مضاف الیہ کی یعنی اللہ کی. تیسرے میں آپ دیکھ رہے ہو دونوں کی صفتیں بیان کی جا رہی ہے. اللہ کی صفت بیان کی جا رہی ہے اور رسول کی بھی صفت بیان کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. تو ایسے سینٹینس جب آپ کے سامنے آ جائے تو اس کو بنانے کا طریقہ کیا ہے، اس کی کنسٹرکشن ہم کیسے کریں گے، تو اس حوالے سے کچھ قاعدے آپ یاد رکھ لیجیے. جب بھی ایسا سینٹینس آپ کو بنانا پڑے تو سب سے پہلی چیز جو آپ یاد رکھو گے وہ یہ ہے کہ صفت کو آپ نظر انداز کیجیے. یہ یاد رکھیے صفت کو آپ نظر انداز کیجیے جیسے کہ صفت موجود ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. صفت کو آپ نظر انداز کیجیے. یہ ہے پہلا پوائنٹ. پوائنٹ نمبر سیکنڈ مرکب اضافی تعمیر کیجیے.
جس طرح آپ اپنے مرکبات بناتے ہیں وہ مرکب اضافی میں بالکل سمپلی وہ اپنی وہ کنسٹرکشن کیجیے آپ. ہوئے دوسری. تیسری، آخر پر صفت کا اضافہ کیجیے. آخر پر آپ پھر صفت لگا لیجیے. یہ ہے اس کی ٹیکنیک. 3 ٹیکنیکس آپ کو بتائی گئی. پہلی ٹیکنیک کیا ہے؟ آپ صفت کو نظر انداز کیجیے، کچھ نہیں کرنا اس کے ساتھ. سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ آپ اپنا مرکب اضافی بنا لیجیے. مضاف اور مضاف علیہ کو الگ الگ کیجیے اور اس کو بنا لیجیے، آپ کنسٹرکٹ کیجیے. تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آخر پر صفت کا آپ اضافہ کر لیجیے. اب اس فارمولا کو فالو کرتے ہوئے ہم سب سے پہلے اس کو بنائیں گے. ہمارے پاس سینٹینس ہے اللہ کا باعزت رسول. ٹھیک ہے، اللہ کا باعزت رسول. تو اس حوالے سے سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ صفت کو نظر انداز کرنا ہے. چلیے بھائی ہم اس کو چھوڑ دیا، ہم اس کی بات کریں گے ہی نہیں. دوسرا کیا ہے؟ مرکب اضافی تعمیر کیجیے. تو بنا لیجیے اپنا مرکب آپ. تو رسول یہاں سے آئے گا اور اللہ یہاں سے آئے گا. تو اس کا رسول کا اعراب ہلکا ہوگا. تو رسول اور اللہ حالت جر میں ہوگا. رسول اللہ. تو یہ رہا آپ کا سینٹینس، رسول اللہ. اب مسئلہ ہے آپ کے صفت کا. سب سے پہلے یہ تعین کیجئے کہ یہ صفت کس چیز کی ہے. باعزت صفت رسول کی ہے یا باعزت صفت اللہ کی ہے. اللہ کی صفت اگر ہے تو باعزت آپ کا مضاف الیہ کا صفت ہے. اگر یہ رسول کی صفت ہے تو باعزت مضاف کی صفت ہے. تو یہاں پر سینٹنس جو ہمارا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو باعزت ہے یہ رسول کا ہے، یہ رسول کے ساتھ منسلک ہے، یہ رسول کے ساتھ ہے. تو یہ صفت بھی رسول کی ہے. ٹھیک ہے. تو باعزت کے لیے جو ہمارے پاس لفظ ہے تو وہ کریم ہے. کریم. ٹھیک ہے. تو صفت کے حوالے سے آپ نے مرکب توصیفی میں پڑھا ہوگا کہ صفت اپنے موصوف کو کاپی یا فالو کرتی ہے. یا آپ نے پڑھا ہوگا کہ مرکب توصیف میں صفت اپنے موصوف کو کاپی یا فالو کرتی ہے. چونکہ باعزت رسول کی صفت ہے تو جو کچھ رسول میں ہے، جنس، عدد، وسعت اور اعراب، وہی سب کچھ باعزت کو ملے گا. ٹھیک ہے. تو باعزت کے لیے ہمارے پاس لفظ ہے کریم. اب آپ دیکھ لیجئے یہ جو آپ کا رسول یہاں پر ہے وہ کس حالت میں ہے، یعنی اس کی حالت کیا ہے؟ آیا یہ رفع ہے، یہ نصب ہے، یا یہ جر ہے؟ تو جلدی آپ جواب دیجئے کس حالت میں ہے؟ یہ رفع میں ہے. جزاک اللہ خیر. پوائنٹ نمبر 2، اس کا جنس کیا ہے؟ اس کا جنس مذکر ہے. جزاک اللہ خیر. جنس کا مذکر ہے. شاباش. اس کا عدد کیا ہے؟ یہ عدد واحد ہے. شاباش. اور اب بتائیے اس کی وسعت کیا ہے، اس کی کیپیسٹی کیا ہے؟ اس کی کیپیسٹی کیا ہے؟ یہ نکیرہ ہے، آیا یہ معرفہ ہے؟ شاباش. یہ معرفہ ہے. کوئی اور اس حوالے سے؟ یہ نکیرہ ہے یا معرفہ ہے؟ یہ نکیرہ ہے یا یہ معرفہ ہے؟ کوئی اور؟ فی الحال سرور سے بنو معرفہ. بے کا مزید جو اس میں ایڈ کرنا چاہے؟ معرفہ. کیسے معرفہ ہے؟ کس قاعدے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ رسول جو ہے وہ معرفہ ہے؟ آپ کے پاس کون سا ایسا قاعدہ ہے
جس کو دیکھ کر آپ نے یہ کہا کہ رسول جو ہے وہ معرفہ ہے. یہاں پہ تو کسی پروفٹ کی بات نہیں ہو رہی ہے، مخصوص پروفٹ کی، ہم تو رسول کی بات کر رہے ہیں. ہاں یہ اچھا پوائنٹ ہے. جو دوسرا پوائنٹ ہے ہم نے پڑھا تھا اقسام معرفہ. اگر آپ کو یاد ہوگا اقسام معرفہ میں ہم نے ایک پڑھا تھا، معرفہ میں ایک چیز ہوتی ہے وہ ہے مضاف الی المعرفہ. جب کسی کی نسبت معرفہ سے دی جائے تو وہ بھی معرفہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر رسول کی نسبت، رسول جو مضاف ہے وہ اللہ کا ہے اور اللہ آپ کا معرفہ ہے، تو رسول بھی آپ کا معرفہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ تعین ہو گیا کہ رسول آپ کا معرفہ ہے، اس لیے یہاں پر جو کریم کے ساتھ لگے گا وہ الف لام لگے گا، الکریم. اب منہ کیوں لگے گا؟ کیونکہ رفع کی حالت میں ہے. تو یہ ہے کنسٹرکشن رسول اللہ الکریم. اب یہاں پر جو کریم ہے یہ صفت ہے رسول کی. تو پہچانا کیسے آپ نے اس کو پہچانا اس سے، کریم جو ہے وہ حالت رفع میں ہے، کریم جو ہے وہ معرفہ ہے، کریم جو ہے وہ رفع میں ہے الف لام کے ساتھ اور رسول کے ساتھ ہے. اب ہم دوسری ایگزامپل کریں گے اور دیکھیں گے اس میں کیا چینجز آتی ہیں. ایگزامپل نمبر 2، باعزت اللہ کا رسول. تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہو کہ باعزت جو ہے وہ صفت ہے اللہ کی، باعزت اللہ کا رسول. تو پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ نظر انداز کیجئے اس کو، آپ اپنی فارمولا جو ہے وہ بنا لیجئے، اللہ کا رسول. اب میں سٹیپ سکپ کر رہا ہوں، رسول اللہ سیدھے. اب اس کو جو آپ کو باعزت لکھنا ہے، کریم لکھنا ہے، وہ بھی آخر پہ آئے گا. لیکن اس وقت چونکہ آپ کا جو باعزت ہے وہ اللہ کی صفت ہے، اور سب سے پہلے دیکھیں گے ہم یہ کس حالت میں ہے. اللہ آپ کی حالت جو ہے اس کی وہ جر ہے، تو یہ کریم جو آئے گا الکریم ہی آئے گا. اور رسول اللہ کریم، یہ آپ کو سمجھ آیا؟ بڑا ہی ایزی ہے. کریمی اور کریمو یہ آپ کو بتلائے گا کہ بھائی آپ کو کس اور جانا ہے، یہ کس کی صفت ہے، یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اگر کریمو ہے تو یہ آپ کا جو ہے مضاف ہے، اگر کریمی ہے تو یہ آپ کا مضاف الیہ ہے. یہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، جر کی حالت میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو تیسری ایگزامپل کرنے سے پہلے کچھ مزید ایگزامپل ہم کر لیتے ہیں. سورۃ الہمزہ میں ہے اللہ کی بڑکائی ہوئی آگ. اللہ کی بڑکائی ہوئی آگ. اب یہاں پر اصل معاملہ جو ہے، یہاں پر یہ اصل اللہ کی آگ ہے. اب آگ کیسی ہے؟ وہ آگ چنگاری والی ہے، وہ آگ بڑکائی والی ہے. تو یہ بڑکائی ہوئی جو ہے یہ صفت ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا مضاف الیہ ہے. اب آپ دھیرے دھیرے ترکیب جو ہے وہ سیکھ لیجئے. اور یہ آپ کی آگ جو ہے وہ مضاف ہے. ہم نے قاعدہ پڑھ لیا ہے. سب سے پہلا قاعدہ، صفت کو اگنور کیجئے، اس کے حوالے سے آپ بالکل بے فکر ہو جائے اور اس کو نظر انداز کیجئے. سب سے پہلی چیز آپ کنسٹرکشن کیجئے مضاف اور مضاف الیہ کی. اللہ کی آگ، تو میں سکپ کر رہا ہوں سٹیپس. یہ ٹھیک ہے، اللہ کی آگ، نار اللہ، جزاک اللہ، نار اللہ. اب اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ بڑکائی ہوئی کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے تو آپ یکدم اس کا بنا لیں گے. آپ تو بڑکائی ہوئی کے لیے استعمال ہوتا ہے موقدہ. کیا ہوتا ہے؟ موقدہ.
تو کیا بن جائے گا آپ کا یہ سینٹینس، فل سینٹینس؟ شاباش، تو بنا لیجیے پورا سینٹینس، پورا سینٹینس بنا لیجیے آپ. نار اللہ موقدتی، نہیں آئے گا، نار اللہ موقدہ، ہاں یہ ٹھیک ہے. اب یہاں پر آپ یاد رکھ لیجیے نار اللہ موقدہ. اب یہ موقدہ تو کیوں آیا، کوئی مجھے بتائے گا؟ موقدہ کیوں آیا، یہ اس پہ گولتا کیوں آئی لاسٹ میں؟ ہاں، یہ جو نار ہے آپ کا، نار جو ہے وہ مؤنث ہے. ہم نے پڑھا تھا سماعی مؤنث میں، ہم نے پڑھا تھا، کسی کو یاد ہے؟ سماعی مؤنث میں ہم نے پڑھا تھا آگ کے نام مؤنث ہوا کرتے ہیں، شراب کے نام مؤنث ہوا کرتے ہیں، وہ جسم کے وہ اعضاء جو جوڑے میں ہے مؤنث ہوا کرتے ہیں. تو آج آپ کو یہ ضرورت لگ گئی، ٹھیک ہے؟ تو پچھلے سبق کو آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے اور ریوائز کرنا ہے. تو آگ جو ہے وہ مؤنث ہے، اسی لیے اس کی صفت جو مؤنث آ رہی ہے، الموق، یہ خوف ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، اور آگے بڑھتے ہیں ہم، اور آگے بڑھتے ہیں. اللہ کے نیک بندے، اللہ کے نیک بندے، تو بنا لیجئے اس کی ترکیب کیا ہے. اللہ جو آپ کا ہے وہ مضاف الیہ ہے، اور نیک جو ہے وہ صفت ہے، اور بندے جو ہے وہ مضاف ہے. بندے جو ہے وہ مضاف ہے. تو میں سکپ کر رہا ہوں اسٹیپ، میں آگے بڑھ رہا ہوں. تو بندے اور اللہ کے بندے، عباد اللہ، عباد اللہ، عباد اللہ، اللہ کے بندے، عباد اللہ، اللہ کے بندے. اب یہاں پر نیک لفظ آ رہا ہے، نیک لفظ آ رہا ہے. تو نیک کے لیے سب سے پہلے آپ کو دیکھنا ہے، نیک کے لیے ہمارے پاس لفظ ہے صالحون. چونکہ یہ نیک بندے کے ساتھ ہے، بندہ آپ کا جمع ہے اور جمع میں آپ کا رفع ہے، تو اس میں آئے گا عباد اللہ الصالحون. سمجھ میں آ رہا ہے؟ کوئی ڈاؤٹ یہاں پر؟ عباد آپ کا جمع ہے اس لیے صفت بھی جمع آ گئی، عباد آپ کا مذکر ہے اس لیے صفت بھی مذکر آ گئی، عباد آپ کا رفع ہے اس لیے صفت بھی رفع آ گئی. اب کسی وجہ سے وہ وجہ ابھی معلوم ہمیں نہیں ہے، وہ آگے ہمیں معلوم ہو جائے گی. کسی وجہ سے آپ کا جو یہ عباد ہے یہ نصب میں چلا گیا. بار بوجھے، آپ کا جو عباد ہے نصب میں چلا گیا، تو کنسٹرکشن کیا بنے گی؟ ذرا بنا کے دکھائیے. کسی وجہ سے یہ جو آپ کا عباد جو رفع میں ہے، یہ کسی وجہ سے، وجہ معلوم نہیں ہے، وجہ بعد میں معلوم ہو جائے گی. تو کنسٹرکشن کیا بن جائے گی؟ عباد اللہ الصالحین، عباد اللہ الصالحین. اب مجھے یہاں پہ بتانا نہیں پڑے گا یہ صالحون سے صالحین کیوں بن گیا، ٹھیک ہے؟ اگر گردان ہم کریں گے، صالحون، صالحان، صالحین، صالحان، صالحین، صالحین، صالحون، صالحین، اور جر میں بھی صالحین. اب یہاں پر آپ کا جو موصوف ہے وہ نصب میں ہے، تو اس کا صفت بھی، اس کی صفت بھی نصب والی آئے گی، صالحین آئے گی. عباد اللہ، السلام علینا عباد اللہ صالحین، یہ تو آپ اتحیات میں پڑھتے ہوں گے کنسٹرکشن، ٹھیک ہے؟ تو آگے بڑھتے ہیں، ان کو ایک دو کنسٹرکشن اور کریں گے ہم، تو پھر ہمارا یہ چیپٹر جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا. بنا لیجیے آپ تب تک استاد کا نیک شاگرد بنا لیجیے.
استاد کا نیک شاگرد، استاد کا نیک شاگرد بنا لیجیے، استاد کا نیک شاگرد، استاد کا نیک شاگرد. اب شاگرد کے لیے میں آپ کو لفظ دیتا ہوں یہیں سے، تلمیذ، اچھا لفظ ہے تلمیذ، طالب علم سے اچھا لفظ تلمیذ ہے. تو بنا لیجیے باقی آپ، استاد آپ کا مضاف الیہ ہے، نیک آپ کی صفت ہے، اور شاگرد آپ کا مضاف ہے. تو بنا لیے کنسٹرکشن کی، استاد کا نیک شاگرد. ہلکے اعراب کے ساتھ، شاباش. شاباش. تلمیذ الاستاذ، ہاں ہاں بالکل اچھا. معلم بھی ٹھیک ہے، معلم بھی ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تلمیذ یہ تلمیذ المعلم پر آپ الف لام لگا لیجئے. اور صالح پہ الف لام لگا لیجئے، اچھا رہے گا الف لام، ویسے بھی ٹھیک ہے. تلمیذ الاستاذ، تلمیذ استاذ، ہاں نیک ہے، اس کی صفت ہے تلمیذ کی الصالح، الصالح. تو اگر آپ کامن بنانا چاہو گے تو تلمیذ تو آئے گا، استاذن آئے گا، تو صالحون آئے گا لاسٹ پر، تو پھر کنسٹرکشن اس طرح کی ہو جائے گی. ہاں اور ایک کر لیجئے، اس طرح آپ میں پریکٹس بھی ہو جائے گی آپ کی. اب محنتی استاد ہے آپ کے پاس، محنتی استاد، محنتی استاد کا شاگرد بنا لیجئے، محنتی استاد کا شاگرد. شاباش. کوئک. محنتی استاد کا شاگرد، محنتی. اب محنتی کے لیے میں لفظ یہیں سے دیتا ہوں، مجتہد کہتے ہیں محنتی کو، مجتہد، مجتہد، محنتی، مجتہد. ہاں نہیں، مجتہد کیوں آئے گا؟ استاد کا شاگرد ہے، مجتہد تو استاد ہے، محنتی ہے. ہاں جزاک اللہ. تو لکھ دیتا ہوں یہاں پر، استاد کا شاگرد، تو شاگرد پہلے آئے گا، تلمیذ اب استاد کا ہے، تلمیذ الاستاذ، ٹھیک ہے. اب استاد جو وہ محنتی ہے، وہ محنتی ہے، یہاں پہ لکھ لیجیے المجتہد، تو زیر کے ساتھ آئے گا، جر میں آئے گا، کیونکہ صفت جو ہے وہ استاد کی ہے. آگے بڑھتے ہیں. اللہ کی عظیم نعمت، اب نعمت جو ہے وہ عظیم ہے، ٹھیک ہے. ہاں جزاک اللہ خیر. اللہ کی عظیم نعمت، پہلے اللہ کی نعمت پر کنسنٹریٹ کیجیے آپ، نعمت اللہ، ہاں نعمت اللہ. پہلے بتائیے مجھے، میں نے یہ صحیح لکھا ہے غلط لکھا؟ یہ جو میں نے یہاں پہ بھی لکھا نعمت اللہ، ترجمہ میں نے کیا اللہ کی نعمت کا، یہ صحیح ہے غلط ہے؟ نعمت اللہ. شاباش، جلدی. میں نے ترجمہ کیا اللہ کی نعمت، عظیم کو میں نے فی الحال چھوڑ دیا، تو یہاں پہ ترجمہ میں نے کیا نعمت اللہ، یہ ٹھیک ہے؟
नियामतुल्लाह ठीक है? ना, ये गलत है। आपका जो नियामत है वो मोनस है, गोलता के साथ। नहीं, ये अल्लाह अल्लाह ही क्या है? ना ना ना, ये गोलता के साथ है, नियामतुल्लाह। अब अजीम है आपका, तो क्या है? नियामतुल्लाह, नियामतुल्लाह अजीम, ये ठीक है? ये ठीक है? हाँ, गलत किया मैंने, कहां पे किया? अजीम, अजीमा आएगा। हाँ, अजीम, जज़ाकल्लाह। अब ठीक है? अब ठीक है? अब गलत है अभी भी। ये सिफत है, नियामत की है, फॉलो करेगी इसको गोलता के साथ। गलत कर रहे हो आप। ये गोलता कैसे फॉलो करेगी? नियामतुल्लाहिल अजीमतु, क्योंकि नियामत आपकी गोलता है, नियामत आपकी गोलता है, तो अजीम आप इसमें गोलता आएगा, इसमें नहीं आएगा। ये यही चीजें याद रखनी होती है। छोटी सी गलती सेंटेंस को खराब कर देगी। अगर यहाँ पे अजीम लिखेंगे तो वो सिफत अल्लाह की बनेगी, और जब आपने अल्लाह की सिफत को पेश दिया तो ये फिर कॉन्ट्रडिक्ट हो गया, क्योंकि आपका अल्लाह ज़ेर के साथ है और आपने सिफत उसको लगा दिया रफा में, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ पे ख्याल रखो। इन्हीं एग्जाम्पल से आप सीखोगे, कायदा तो आपको मालूम हो ही जाएगा, असल जो है एग्जाम्पल्स होती है। हाँ, हमने लिखा था अल्लाह की अजीम नियामत, अब चेंज करते हैं, अजीम अल्लाह की नियामत बना लीजिए, अजीम अल्लाह की नियामत। तो क्या बन जाएगा? अजीम अल्लाह की नियामत, नियामतुल्लाह अजीम। हाँ, अब ठीक। तो ये अजीमी आपको बताएगा कि ये अल्लाह के साथ है। हाँ, जज़ाकल्लाह, ऐसे ही। हाँ, हमने वो तीसरा छोड़ दिया था, क्या था वो? बाइज्जत अल्लाह का, बाइज्जत रसूल। अब हमारे पास वो रह गया था 2 वाला। हाँ, बाइज्जत अल्लाह का, बाइज्जत रसूल। अब ये कंस्ट्रक्शन है आपके पास। अब इसमें जो हम तरकीब देख रहे हैं उसमें तो 2 सिफत आ रही है, एक सिफत आपकी ये है और एक सिफत आपकी ये है, बीच में आपका मुजाफ और मुजाफर इलैह है। समझ में आ रहा है? बाइज्जत अल्लाह का, बाइज्जत रसूल। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? सबसे पहले हम करेंगे मुरक्कब इजाफी, अल्लाह का रसूल, रसूलुल्लाह। हाँ, यह आपका बन गया अपनी कंस्ट्रक्शन जो थी। अब आपके पास 2 सिफत है, एक सिफत जो है वो मौसूफ का है और एक सिफत जो है मुजाफ का है, और एक सिफत जो है वो मुजाफर इलैह का है। अब मसला आपके पास है, आप पहले किसको लिखोगे, सिफात वाली को या मुजाफर इलैह वाली को? ठीक है, तो यहां पे कायदा आप नोट डाउन कर लीजिए, जो नजदीक होगा, जो नजदीक होगा उसी की सिफत पहले आएगी। आपके पास नजदीक कौन है? अल्लाह है। ठीक है, तो अल्लाह आपका जो है वो मुजाफर इलैह है, तो सबसे पहले इसकी सिफत आएगी। क्या आएगी? रसूलुल्लाह नबी। हाँ, करीम, करीमी। तो यह आपकी अल्लाह की सिफत है करीमी, और फिर रसूल की सिफत करीम। तो ये इसकी है कंस्ट्रक्शन, और रसूलुल्लाहिल करीम, करीम। तो इसमें आपका जो रसूल है वो करीम है,
اور یہ جو اللہ ہے آپ کا وہ کریمی ہے. بڑا ہی ایزی ہے, دھیرے دھیرے انشاءاللہ آپ اس کو سیکھ جاؤ گے. ہاں, اب جب اس کو ہم اور ایک ایگزامپل سے دیکھیں گے, جو ایگزامپل ہم نے ابھی کی, تو کر کے دکھائیے. عظیم اللہ کی عظیم نعمت, سیم کنسٹرکشن ہے. عظیم اللہ کی عظیم نعمت, عظیم اللہ کی عظیم نعمت. سب سے پہلے آپ کا مضاف مضاف الیہ نعمت اللہ, تو سب سے پہلے کس کی صفت آئے گی؟ اللہ کی, العظیم. پھر کس صفت آئے گی؟ نعمت کی. یہ آپ کیا نعمت اللہ العظیم العظیمت. اور ایک کنسٹرکشن آخری کریں گے ہم. محنتی استانی کا, اب محنتی کو چھوڑے, نیک شاگرد. محنتی استانی کا نیک شاگرد, تو بنا لیجئے اس کا. محنتی استانی کا نیک شاگرد, تو محنتی آپ کا مجتہدن ہے, تو جب اس میں مؤنث ہم استعمال کریں گے تو گولتا کے ساتھ مجتہدن آئے گا, تو اس کے ساتھ استانی ہے, تو استانی کو بھی آپ مؤنث کر لیجئے. نیک کے لیے صالحون ہے اور شاگرد کا تلمیذ ہے, تو بنا لیجئے. یہ شاگرد ہے اور استانی, شاگرد کا تلمیذ. تلمیذ الاستاذ. کوئی سوال یہاں تک؟ تلمیذ الاستاذ, یہ ہے نیک, یہ ہے استانی کا شاگرد, تلمیذ الاستاذ. ٹھیک ہے. اب مجتہد آپ کی استانی ہے, تو اس کو صفت دیجیے اپنے ساتھ, اب ایک کیوں آئے گا؟ کیونکہ یہ اس کی صفت موصوف ہے. تلمیذ الاستاذۃ المجتہدۃ, اب آپ کا جو شاگرد ہے وہ بھی نیک ہے, اور نیک کی عربی جو ہمارے پاس ہے وہ صالحون ہے, کیونکہ یہ مضاف معرفہ ہے, اس لیے الصالح. ٹھیک ہے. تو یہ تھا آج کا ہمارا جو سبق, وہ تھا مرکب اضافی میں صفت کا استعمال کس طرح کیا جائے. آج کے لیے اتنا کافی ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.